الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل علینا راجعون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ الانبیاء دی دو آیتاں نال سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ ارشاد رب العزت ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ، اے لوگوں جس امت میں تم رہ رہے ہو یہ امت ایک ہے، یہ امت واحدہ ہے۔ پھر خالق فرماتے ہیں وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ میں ایک ہوں اور پوری امت کو ایک دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر خالق فرماتے ہیں ہاں وَتَقَطَّعُوا أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ، کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی فائدوں کے لیے، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ذاتی رائے شامل کر کے دین کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور اسلام میں فرقہ بندی کا باعث بنے۔ پھر خالق فرماتے ہیں کوئی گل نہیں، کل علینا راجعون، سارے کے سارے ہماری ہی طرف پلٹ کے آنے والے ہیں۔ ہم دیکھ لیں گے اور پوچھ لیں گے کہ دین میں فرقے کس نے کیے اور دین میں رکھنا اندازی کس نے کی۔ دو مجلساں الحمدللہ میں کوشش کی کہ قرآن حکیم دے حوالے دے کے یہ ثابت کیتا جائے کہ سب تو پہلے اسلام میں رکھنا اندازی اور اسلام میں فرقہ بندی یہود نے کی تھی، یہودیاں نے کم کیتا ہے۔ کچھ یہودی مخالفت تو بعد اسلام میں شامل ہو گئے، اگرچہ یہودی سن یہودی مرے لیکن وہ مسلمان بظاہر ہو گئے تو انہاں مسلمانوں دے وچ بھی پھٹ ڈالن دی کوشش کی اور اپنی فکر نو مسلمانوں دے ذہن وچ ڈیولپ کیتے۔ فکر وہ یہودیاں دی سی تے مسلمانوں دے ذہن وچ ڈیولپ کر کے انہاں مسلمانوں وچ منافق پیدا کیتے۔ یہ سارا نقصان دین وچ منافقت نے کیتا ہے اور وہ ابتدا یہودیاں نے کیتی۔ میرے محترم سامعین، میں نشاندہی کر رہا قرآن حکیم چوں پہلی مجلس میں عرض کی کہ یہودیاں آخیا اگر ہدایت چاہتے ہو مسلمانوں ہدایت چاہتے ہو تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ کل دی مجلس اگر یاد ہوئے دوست موجود سن سارے تو کل میں عرض کی کہ انہوں نے آخیا کہ کوئی بندہ جنت ہی داخل نہیں ہو سکتا جدوں تک کوئی یہودی نہ ہوئے یا نصارانی نہ ہو۔ آج جڑی میں نشاندہی کر رہا یہ بھی سورہ مبارکہ بقرہ ہے۔ یہ ساریاں آیات جڑی اب تک میں پڑھ رہا یہ سورہ بقرہ دی 135 نمبر آیت پہلے دن پڑھی، 111 نمبر آیت کل پڑھی اور آج میں 108 نمبر آیت مجیدہ پڑھ لی۔ خالق کائنات نے مسلمانوں کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اے مسلمانوں تم بھی اپنے نبی پر اسی طرح سوال کرو گے جس طرح موسیٰ پر وہ کیا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں تم سوچو، یعنی انہوں نے شامل ہو کے نا جی تو سرکار دو عالم تے سوالات شروع کرا دیتے مسلمانوں کو، یعنی ایسے بندے نال ملائے کہنے لگے تو گل کر تو گل کر تو گل کر۔ ہم شامل ہوئے سن ہے یہودی سن لیکن مسلمانوں کو خراب کرتے سن۔ ایک تو میں دستے ہیں پکے مسلمان انہاں کو خراب نہیں ہوئے، جڑے مضبوط مسلمان سن یہودیاں کو خراب نہیں ہوئے، وچ جڑے کچے مسلمان سن انہوں نے اس بڑا انہیں خراب کیتا ہے۔ یہ ساڈے پیغمبر اعظم تے سوال کراتے سن۔ پہلا سوال دو قسم دے ہوندے نے، ایک علم دے اضافے واسطے اور ایک ازمان واسطے۔ ایک سوال ہوندا ہے علم دے اضافے واسطے، دوجا سوال ہوندا ہے اس شک وچ بندہ کرتا ہے کہ اینوں پتہ کوئی نہیں۔ وہ جڑے سوال یہودی کراندے سن نا جڑی آیت مجیدہ اتری وہ پیغمبر ساڈے تے پیغمبر اعظم تے سوال کراندے سن منافقہ کو مسلمانوں کچیاں کو کہ تو اے گل کریں تو اے گل کریں تو اے گل کریں، یعنی اندروں شک پاندے سن کہ حضور نو پتہ کوئی نہیں، حضور نو پتہ کوئی نہیں، نہ انہاں نو علم غیب ہے نہ انہاں نو کسے گل دا پتہ ہے۔ پہلی گل تو پہلا نتیجہ تو سرکاری آ گیا جی، جیڑا سمجھے نا کہ رسول نو پتہ ہی کوئی نہیں سمجھو دے ذہن چ یہودی ہے۔ مہربانی اس گل تو اپنے ذہن میں پاک، نوجوان اپنے ذہن میں پاک رکھیں۔
جہے مذہب وچ بھی کوئی روایت ایسی ملتی ہے نا کہ نبی نو پتہ کوئی نہیں، سمجھو یہودیاں شامل کیتی ہیں، یہ یہودی فکر ہے، اسلام کی فکر نہیں۔ میرا نبی پوری دنیا دے انساناں چو سب تو بڑا عالم ہے۔ میرے نبی کو آدم تو زیادہ علم ہے، نوح علیہ السلام تو زیادہ علم ہے، ابراہیم علیہ السلام تو زیادہ علم ہے، اسماعیل علیہ السلام تو زیادہ علم ہے، عیسیٰ اور موسیٰ تو زیادہ علم ہے۔ حضرت عیسیٰ دے متعلق ایک آیت مجید ہے، میں حیران ہو گیا کہ یہ بندے کیویں دی سوچ رکھتے ہیں۔ یہ یہودی سوچ نو وچوں کڈاں گے نا تے کربلا بھی سمجھ آ جائے۔ جدوں یہودی فکر وچوں نکل جائے گی، غدیر بھی سمجھ جائے گی اور کربلا بھی قبلہ سمجھ جائے گی۔ میں ایک آیت مجیدہ اگرچہ وہ تے نشان نہیں سی لیکن وہ خیال آ گیا کہ میں نے شاید اتنے یہ پڑھنی چاہیے۔ یہ سورہ مبارکہ جناب آل عمران ہے اور آیت کا نمبر جناب 49 ہے۔ 49 نمبر آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیت مجید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ، لوگوں میں تمہیں خبر دوں گا کہ تم صبح کیا کھا کے نکلے ہو۔ میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اُنَبِّئُكُمْ، حضرت عیسیٰ دی گل میں کر رہے ہیں، یہ پیغمبر تے شک پواندے سن مسلمانہ کولوں کہ شاید انہوں نے پتہ ہے یا نہیں، علم غیب تے شک پواندے سن۔ اللہ فرماتا ہے یہودیاں دا کام ہے، مسلمانوں تم بھی ویسے ہی سوال کرو گے جس طرح وہ موسیٰ پہ کیا کرتے تھے، کم از کم وہ تے بے حیا ہوئے تسی تے نہ ہو۔ اللہ پاک حضرت عیسیٰ نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم صبح گھر سے کیا کھا کے نکلے ہو۔ اور میں تواڈے کول پہنچ گیا الحمدللہ، آخر تساں بھی ناشتہ کیتا ہے تو میں بھی کیتا ہے، نہ مینوں پتہ تساں کی کیتا ہے، مینوں تو نہیں پتہ، میں تانوں بھی نہیں پتہ، مینوں بھی کوئی نہیں پتہ تے تانوں بھی کوئی نہیں پتہ۔ ایتھے بندہ آکھ سکدا سارے ایکو جائے۔ سبحان اللہ۔ سویرے جناب نے کی ناشتہ کیتا ہے، صبح کی کھا کے نکلے ہو، وہ مینوں نہیں پتا تے جو میں کھا کے نکلیا وہ تانوں نہیں پتا۔ اسی تے ایکو جہے ہوئے تے جڑا کھلو کے آکھے میں تے دساں سویرے تو کی کھاتا ہے، تو کی کھاتا ہے، تو کی کھاتا ہے، مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ، کیمرے تے ادو ہوندے نہیں سن، عیسیٰ نو پتا کتوں لگ جائے۔ کمال ہے، نہ تے فون سن کلا، نہ کوئی کیمرے سن تے نہ کوئی خبر دین جوگا سی۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں جو کھا کے نکلو نہ کرو، تاکلون، فرماتے ہیں تاکلون، جو کھا کے نکلے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو تم گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو نا وہ بھی بتاتا ہوں۔ گھراں چ پیٹیاں چ کی ہے یہ بھی دسنا، پڑولے چ کنے دانے نے یہ بھی دسنا، تواڈے گھر سونا کنا ہے وہ بھی دسنا، آٹا کنا ہے وہ بھی دسنا، چوڑاں دی پیٹی چوڑ کنے رہ گئے وہ بھی دسنا، ثابت بھی دسنا تے ٹوٹا بھی دسنا۔ اے تو اچھی تشریح میں نہیں کر سکتا، جتھے جتھے تساں جو جو رکھیا ہے نا او میں دسنا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں سوچنا پہ میں انہاں بندیاں دے بوہاں تے قرآن لے جاں جڑے میرے نبی دے علم غیب تے شک کردے نے، انہاں نوں صرف اکو گل پوچھاں، اے عیسیٰ وڈا نبی ہے کہ محمد وڈا نبی؟ کمال ہے یار، عیسیٰ علیہ السلام نو جان دے ہو؟ اے میرا خیال ہے نہ بندیاں عیسیٰ کو چپیڑا کھانیاں جڑے میرے نبی دے علم غیب تے قبلہ شک کردے نا، انہاں عیسیٰ کو چپیڑا کھانیاں۔ ہوں تسی حیران ہو پہ شک میرے نبی دے علم غیب تے کردے تے چپیڑا کدے کولوں میں پیا نہ کھانی حضرت عیسیٰ کولوں؟ پتہ کیوں؟ اس واسطے کہ قیامت تو پہلا عیسیٰ آنا ہے۔ بھائی بولو میرے نال جڑے بندے ایمان رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آنا ہے، قیامت آن تو پہلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ صرف عیسیٰ نہیں آنا، ایک اور شخصیت نے بھی آنا، وہ بھی سارا جہان جانتا ہے، مہدی علیہ السلام بھی آنا ہے۔ کعبے کو آ کے حضرت مہدی نے فرمانا کہ حضور نماز شروع ہونے لگی ہے تو با جماعت پڑھیے تسی پڑھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ جناب ایڈی خوبصورت گل ہے، حضرت امام مہدی آکھیں گے نماز پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ۔ سید کٹھے ہوئے ہوں 20 تے ایک وچ سید پیش نماز بھی ہوئے، نماز پڑھان والا بھی سید ہوئے تے پیچھے 20 پڑھن والے بھی سید ہوں، اتھے میں نہیں آ جانا، 20 ہو
ٹھیکیاں میں آ جاؤں تو منو بچوں کو سید آکھے آ نماز پڑھا تو میں ایک باری کیا کھڑا نا میں منو اپنے علم دا بھی پتہ جنہ میرے کو علم ہے وہ بھی مینوں پتہ ہے جہاں میرے والدین نے وہ بھی مینوں پتہ ہے تو جن میں جوگا ہوں وہ بھی مینوں پتہ ہے تو میں حیران ہو کے آکھنا ہے کی پہنتے ہو شاہ جی میں جنہوں یہ گل ذہن چ آ گئی ہے نا ہوں میں اتنے نتیجہ دین لگا جدو مادی آکھن گے نا ابن مریم نو کہ آؤ نماز پڑھاؤ وہ مادی دا منہ ویکھ کے آکھے گا میں وڈے مولوی نو فون کرنا وڈے نو چھوٹے نو نہیں وڈے مولوی صاحب نو کرنا کیونکہ مسجداں چھوٹے مولوی بھی ہوندے تے وڈے مولوی بھی ہوندے کئی بار چھوٹے مولوی شیعہ دا جنازہ پڑھاؤ تے وڈا آندا تیرا نکاح ٹوٹ گیا کسے وڈے نو فون کرنا جے چھوٹے نو جے کرنا کیونکہ چھوٹے نو کئی بار پتہ ہوندا ہے کئی بار نہیں ہوندا تواڈے پسندیدہ جڑے علماء نے بڑے بڑے اہل حدیث دے دیوبند دے بڑے علماء چھوٹے نے انہاں نو فون کر کے پوچھنا کہ صرف اینی گل پوچھنی سی کہ مادی اگے کھلونا ہے کہ عیسیٰ اگے کھلونا بہت شکریہ کرنا پوری کائنات دے علماء آکھن گے مادی اگے کھلونے تے عیسیٰ پیچھے کھلونے یہ جڑے بندے میرے نبی دے علم غیب تے شک کر وہ جڑا دستا سی نا سویرے کی کھا کے آئے ہو وہ پیچھے کھلوتا ہے وہ جڑا دستا سی نا گھراں چ ذخیرہ کی کیتا جے وہ پیچھے کھلوتا ہے جدوں یہ بندے متھے لگن گے نا حضرت عیسیٰ دے میرا خیال ہے چپیڑا کھا لن گے حضرت عیسیٰ پوچھن گے حیران ہو گیا میں تم میرے علم غیب تے شک نہیں کیتا تے جدے پتر دے پکے میں نہیں پہ کھڑوندا او دے تے شک میں یہودی شک پواندے سن کہ لوگاں نوں آندے سن وچوں کچیاں مسلماناں نوں جدوں کٹھے ہوواں گے نا تو تو اے سوال کریں اے متاں او دیندے سن تو اے سوال کریں تو اے سوال کریں کئی باری مسلمان مسکین پھس جاندا سی پھر وہ یہودی نوں لبدا پھردا سی کہ مینوں بے عزت کرا چھڑے یہ بڑے اترے ہوندے سن اج بھی اترے نے آ معاہدہ پہ ہوندا ہے نا جی وہ جدوں ٹرمپ نیڑے لگدا ہے ادوں پھر یہودی پہ جاندا ہے جدوں معاہدہ ہون لگدا پھر وچ یہودی پہ جاندا ہے وہ نیتن یاہو جان ہی نہیں پہ چھڑدا یہودی دے تعارف واسطے اتنی بڑی گل ہے کہ جڑا سارے جہان نو پریشان کر چھڑے انہوں ٹرمپ آندے نے تے جڑا ٹرمپ نو پریشان کرے انہوں یہودی آندے میں ہوں دی گل پہ کرنا میں پرانی تے گل ہی نہیں پہ کرتا ہوں دسو بھی ادوں بھی نہیں تیز سن یہ مسلمانوں نوں آندے سن سبحان اللہ یعنی علم کے اضافے کے لیے سوال کرنا اور ہے آسمانے کے لیے سوال کرنا انہوں نے شبہ کیا شک کیا کہ حضور کو علم نہیں قرآن تے میرے ہاتھ نے صحیح مسلم شریف جو لکھے ہیں ادو پیغمبر تے چہرے تے جلال آیا تے علی دے پیر نے اعلان کیتا سلونی کبلم اور جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں پہلا نبی دے علم غیب تے ایک آیت پڑھنا بندے آیت پڑھتے ہیں اج میں نہیں پڑھن لگا سورہ مبارکہ جن نے سورت دا نام ہی جن نے گھبرانا نہیں یہ جن مجھے سن رہا ہے اتنے پتا ہے میں کو فکر نہیں کرنا وہ یار کچھ نہیں ہوتا میں پہ آنا پہ جن مجلس سن رہے ہیں میرے کو کتاباں جو ثبوت رہے کہ جن کربلاج بھی موجود سن تو ادو بعد حال مجلس سے چاہو گا جنہ امام حسین علیہ السلام دی حل من ناصر ینس اور نات آئے تو انہیں اجازت منگی تو حضور نے اجازت نہ دیتی وہ پھر ملائکہ ہون تک ایک کنی تعداد دسی ہے کوئی ہزاراں دی تعداد جڑی ہر روز عرش تو حضرت امام حسین علیہ السلام دے روزے تے نازل ہوتی جنہ دی ہر روز جن ملائکہ بھی ہوندے جن بھی ہوندے امام حسین کمال ہے کہ ملائکہ دے متعلق میں ایک جگہ پڑھیا ہے کہ جڑے ملائکہ امام حسین دی سری تے ہوندے نہیں اللہ کو اتوں اجازت لے کے وہ اللہ دا ایتھے آ کے ترلا کردے نے جنت دی بجائے سانو ایتھے ہی رہے یہ واقعہ کربلا تو بعد نہ کی بلا
جن حضور دا خطبہ بھی سننا ہوندے سن، جنہاں نو حضور میں نماز بھی پڑھائی جے، چلو جنہاں نو حضور میں کلمہ بھی پڑھایا جے. نبی پاک نے حج دے موقع تے نا ایک نماز پڑھائی فجر دی، وہ جن سن بڑے جا اتھے، انہاں سن لی، انہاں پچھلے جنہاں نو جا کے دسیا بھی ایسا کلام اساں اگے کدی نہیں سنیا. اپنے سرداراں نو لے کے آئے، وہ نبی پاک دے سامنے حاضر ہوئے، انہاں کہا جی وہ کلام پھر سناؤ جہاں تہاں نماز وچ پڑھیا. حضور نے پھر سنایا، وہ مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان ہوندے رہے، نبی کلمہ پڑھاندے رہے. حرام ہے جے کسی نوں پتہ لگا ہوئے وہ کدوں آئے نے تے کدوں گئے. یعنی وہ غیب مخلوق ہے نا جی، کی بنا ادوں تے مجلساں بھی آندے نے جتھے ذکر ہوندا نا اہل بیت دا، اوتھے آندے نے، فکر نہیں کرنی. وہ پھر پیغمبر نے کلمہ پڑھایا انہاں نوں، وہ کلمہ پڑھ گئے. یہ مطلب ہے ساڈا پیغمبر جویں انساناں نوں ہدایت دیندا سی، اوویں جنہاں نوں ہدایت دیندا سی. جویں اے اکھاں حضور دیاں انساناں نوں ویندیاں سن. یہودیاں ایک باری پوچھیا تہاڈی نیند تے متعلق تہاڈا کی خیال ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرا خیال نہیں، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا. صدقہ جانا. پیغمبر فرمایا جتنا میں اگوں وینا اونا ہی میں پچھوں وینا. اے حضرت رسالت میں آپ دے ہاتھ تے بیعت کر کے جنہاں نے کلمہ پڑھے ہے، جن ہدایت تے آئے نے، ساری سورہ جن موجود ہے. یہ مطلب ہے ہادی وہی ہونا چاہیے ہے جہاں مسلمانوں بھی ہدایت کر لوے، صدقہ جاواں کافر نوں بھی ہدایت کر لوے، انساناں بھی ہدایت کرے تے جنہاں نوں بھی ہدایت کرے. لوگ ساڈے مگر چڑھ گئے نے، تسی نبی تو بعد علی نوں ہی بلا فصل کیوں مندے ہو؟ اساں پیغمبر تو صاحب لائے ہیں. ہادی او ہوندا ہے جڑا جنہاں نوں ہدایت کرے، او جڑا ہدایت کرے جنہاں نوں او دتا نے. تانوں پتہ ہے اے جتھے بھی ہوندے نا اوتھوں ہی نواز چھڑ دے. اے وسیلہ بڑے نے. اللہ پاک توڑے والدین ہمیشہ آباد و شاد رکھے اور سلامت رکھے. بہت شکریہ حضور. میرے عزیز دوستو بہت مہربانی. امام رضا دا صدقہ تمام دوستاں دے رزق خیر چ اللہ اضافہ فرمائے اور دعا دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات صلی اللہ علیہ وسلم. آیت مجیدہ دا نمبر میرے کو جناب علی ہے 26 نمبر ہے. عالم الغیبی، اللہ غیب کا عالم ہے. اللہ غیب کا عالم ہے. اللہ غیب دا عالم ہے. یہ قرآن لکھے ہے فلا یظہر علی غیبہ، اور احدن منا ایک، کسی ایک بندے پر بھی اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا. اللہ عالم الغیب ہے اور کسی ایک فرد پر بھی اپنے غیب کے علم کو ظاہر نہیں کرتا. یہ 26 نمبر آیت ہے. ہوں 26 نمبر آیت جس بندے مسجد کھلو کے پڑھنی ہے تے راگ نال پڑھنی ہے تے بندیاں نوں نال لا کے پڑھنی تے سارے بندیاں نوں بھی پڑھانی ہے. عالم الغیبی، سارے بندے آکھنا ہے عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ، کسی ایک کو بھی اپنے غیب کی خبر نہیں دیتا. احدن ایک. تے کہہ دے 26 نمبر آیت سورہ جن نے اللہ غیب دیاں خبراں رکھدا ہے تے کسے بندے نوں غیب دیاں خبراں نہیں دیندا. آیت پڑھ کے گھٹ اڑ گیا، بندہ پکا ہو کے گھر آ گیا. تے قرآن پاک جو لکھیا کہ غیب دا علم صرف اللہ نوں ہے تے ہور کسے نوں ہو ہی نہیں سکدا. جدوں قرآن پہ آندا ہے تے اے مولوی آندا ہے او مولوی آندا ہے، دفع کرو مولویاں نوں، اساں تے قرآن دی مننی ہے نا. وہ جیڑا بندہ 26 نمبر آیت پڑھ کے اس گل تے جن نے پکا کر دیتا نا کہ اللہ تو سوا علم غیب کوئی نہیں جانتا، او دے ذہن وچ یہودیت. مہربانی. ہن تسی حیران ہو کہ مولوی تو قرآن دی آیت تے کی استدلال کرے. میں کرن لگا جی جڑے بندے قرآن اندروں ویکھیا ہے او درود پڑھے پچھوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جیسے اتنے رکھیا زندگی چ ویکھیا وہ میں گل نہیں کر رہا. قرآن نو پڑھیے، یہ دائرے لگے نے. ایک آیت تو بعد دائرہ ہے، اگلی دوجی آیت، پھر دائرہ چھوٹا جا گول دائرہ، وہ اتنے چھوٹی چھوٹی نشانیاں بنیاں، توئیں جیم کاف. یہ جڑا لا ہے نا لا میں لکھلا، یہ جڑی دائرے دے اتنے چھوٹا جا لا پیا ہوئے نا، یہ دا میں نے پہ اتنے رکنا نہیں، گل اگے چل دی ہے. صدقہ جاواں پڑھیا لکھیا تھا.
اتنے رکنا نہیں، گل اگے چلتی ہے پی. یہ 26 نمبر آیت دے اگے دائرہ نہ ہوئے تو میں مجرم، اتنے چھوٹی لا نہ ہوئے تو میں مجرم. یہ مطلب گل پہ اگے چلتی. یہ جس اگے نہیں نہ چلائی وہ یہودی ہے. واہ واہ ایمان والے، جنہیں اگے ٹرن نہیں دی وہ یہودی ہے. تو میرا پرانا لفظ پتہ کی ہے، جڑا ادیاں آیتاں پڑھ کے اپنا مطلب کڈے نا انہوں یزید آندا. جڑا ادیاں آیتاں پڑھ کے اپنے مطالب کڈے انہوں یزید آندے نے. انہیں بلا وجہ قرآن ہاتھ چ لے کے بندہ پکا کر چھڑیا ہے کہ اللہ کسی نے اپنے غیب دی خبر نہیں دیندا. اگے ایک لفظ ہے، اگر تمہیں یاد آ گیا تو اللہ دے فضل و کرم نال ادھی مجلس تے اتھے ہی ہو جانی ہے. اللہ فرماندا ہے، دوبارہ پڑھن لگا جی، ہن ملا کے پڑھن لگا، لا نو وچ لا کے پڑھن لگا. اللہ فرماندا عالم الغیب فلا یظہر ولا غیبہ احدا. اللہ غیب کی خبر کسی کو نہیں دیتا الا سوائے ان کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ او اللہ جتھے آئے دستا ہے مگر کوئی ہے. جڑا لا الہ ہاں جڑا اللہ نہ آکھے. کئی بیچاریاں پوڑیاں پڑیاں بیبیاں دیاں نے منڈیاں نو لا الہ پڑھیا کر، لا الہ لا الہ پڑھیا کر تاکہ مشرک ہو کے مرے. لا الہ دا مطلب ہے عبادت لائق ہی کوئی نہیں. یارا لا الہ دا مطلب ہے کوئی معبود نہیں. لا الہ یہ بھی کام آتا جی. لا الہ وہ جڑا اگے اللہ ہوندا نا، اللہ وہ اللہ نو منوان واسطے. وما ارسلناک اللہ حضور نو منوان واسطے ہوندا ہے. لا فتح الا علی، لا سیفہ لا سیفہ الا ذوالفقار. اللہ منوان واسطے قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربی. اللہ بتا رہا ہے کہ کچھ مانگا جا رہا ہے. اللہ کسی کو شکریہ من ذا الذی یشفع، کیڑا ہو جڑا میرے پھڑے نو سفارش کر کے لے جائے. اللہ باذنہ ہی، سوائے اس کے جس کو ہم نے اجازت دے رکھی ہے. اس واسطے کوئی شفیع المذنبین ہے، یہ اللہ پہ دست ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں بتاتا میں غیب کی خبریں لوگوں کو، میں جانتا ہوں. اللہ سوائے اس کے، سوائے اس کے. کس کے؟ اللہ فرماتا ہے من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جس پہ راضی ہو جاتا. ہائے ہائے، جس رسول پر راضی ہو جاتا ہوں اس کو بتا دیتا. ہوں رسول دس جہد اللہ ناراض کوئی نہیں. یہ مطلب ہر رسول کو کچھ نہ کچھ علم غیب ہے. اچھا وہ اللہ دا دیتا ہی علم غیب ہے، وہ دا ذاتی نہیں. اللہ دا دیتا ہے، میں محتاط ہاں، میں سیدھی گل پہ کرنا. وہ دا ذاتی نہیں، اللہ انہوں عطا کیتا ہے. کنہ عطا کیتا ہے؟ جنہ راضی ہے انہوں عطا کیتا. جنہ راضی ہے. تسی سویرے ایک بیٹے نو 2000 روپیے دیندے ہو، دوسرے 1500 دیندے ہو یا 500 دیندے ہو. وہ پرت کے ویندا ہے کہ یہ تیرا بہتا پتر لگتا ہے. آندا ٹھیک ہے میں نے پتا ہے جنہیں جوگا تو ہے. یہ مطلب ہے پیو نو پتا ہے میرا آ کنے جوگا ہے، آ کنے جوگا ہے، آ کنے جوگا ہے. جس نبی بنائے نے انہوں نہیں پتا آ کنے جوگا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آ کنے جوگا ہے. جنہ اللہ کسی تے راضی ہوندا ہے اونا انہوں علم غیب عطا کردا. ہن میں دسن لگا کہ موسیٰ تے کنا راضی ہے تے میرے نبی تے کنا راضی. دسن لگا میں موسیٰ تے کنا راضی ہے. حضرت موسیٰ کے متعلق میرے سامنے آیت مجیدہ جی سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے اور آیت مجیدہ دا نمبر جناب علی 84 ہے جی، 83 تے 84. جدوں بندے آکھیا نا اسا اللہ نو ویکھنا ہے، یہ کل پرسوں دی مجلس چاہے گا، اسا اللہ نو ویکھنا ہے. او اللہ فرمایا پہ انہوں کوتور تے لے کے آ جا جنہوں دیدار دا شوق ہے. جے انہاں مینوں ویکھنا ہے تے میں بھی انہاں نو ویکھنا. جے نہ مینوں ویکھنا انہاں کیوں آکھیا سالہ نو ویکھنا ہے وہ میں اج نہیں دساں، وہ اج دی تقریر چ نہیں، وہ کل پرسوں آئے گی انشاءاللہ. انہاں آکھیا
اصا اللہ ویک وہ 70 بندے تقریباً نوا تو آ کے اللہ دا نبی لے گئے. وہ جڑے بندے 70 جانے سن اللہ ویکھن والے دیدار دے شوقین وہ اجے پیچھے سن تے موسیٰ پہلا پہنچ 15 منٹ 20 منٹ میں نہیں پتا آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے میں بالکل نہیں پتا پہلے پہنچ اے قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے وما ایک اجلت لفظ نا اجلت یہ تو نکلے اجلت کا معنی جلدی اجلت جلدی. اللہ فرماتا ہے وما آجلک عن قومک یا موسیٰ اے موسیٰ قوم اجے ساری پیچھے تینوں کی جلدی سی سویرے ہی آ گئی اور جنہ مینوں ویکھن دا ارادہ کیتا ہے وہ جے سارے گھر نے تے تو پہلے کیوں آ گیا. اے قرآن ہے کہا اللہ کسی کو اتنی غیب کی خبر دیتا ہے جتنا جس پر خیر ہوئے تہاڈی خیر ہوئے تہاڈی انج پہ سن دے ہو کمال ہے جس پر جتنا راضی ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا پہلے کیوں آ گئے کالا ہم اولائی علی آثاری تو انہوں نے کہا اوپر نقشے قدم میرے کے وَآجِلْتُ عَلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ میں ان سے پہلے اس لیے آ گیا ہوں کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں پہلا تاں آ گیا تاکہ تو میرے تے کیونکہ یا سویرے سویرے دفتر پہنچ گیا ہوئے نا وہ پھر افسر دے ہون تو پہلا سارا عملہ جب پیچھے ہوئے تو ایک بار اٹھاندا ہے اپنا سر جی میں سویر دا آئے ہیں یار افسر راضی ہوتا ہے وہ آتا یار کمال کی دیا تو ٹائم تو بھی پہلے آ گیا ایڈا بندہ. حضرت موسیٰ فرماتے نے تاکہ تم راضی ہو جائے. فرمایا راضی ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا میں تینوں راضی کرنے واسطے پہلا آیا جڑا تینوں راضی کرنے واسطے پہلا آیا. قرآن تے میرا ہاتھ ہی جڑا اللہ نو راضی کرن دی کوشش کرے انہوں موسیٰ دے نے جنہوں راضی کرن دی اللہ کوشش کرے انہوں محمد. جزائے خیر دے میرا خیال ہے کہ میں آیت مجیدہ دے ثبوت واسطے بھی پڑھ دیا. حضرت موسیٰ آکھیا میں اس واسطے پہلا آیا تاکہ تو میرے تے راضی ہو جائیں. اے قرآن اللہ پاک فرمایا میرے حبیب والا سورہ مبارکہ الضحیٰ آیت نمبر جناب 5 خالق فرماتا والا سوفا یوتی کا ربو کا فترزا بطول کا بابا اللہ تجھے وہ چیزیں عطا کرے گا کہ تو رب پہ راضی ہو جائے. جو رب کو راضی کرے اسے موسیٰ کہتے. شکریہ آباد رہو جی اللہ پاک اس کی خیر جزافہ فرمائے. جڑا رب نو راضی کرے انہوں علیہ السلام آندے نے موسیٰ علیہ السلام آندے نے. تو ساں کسا کتاب جو پڑھے ہوئے حضرت محمد علیہ السلام جڑا رب نو راضی کرن دی کوشش کرے انہوں علیہ السلام آندے نے تے جنہوں رب راضی کرے انہوں صلی اللہ آندے نے صلی اللہ علیہ یہ جنہیں میرا صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے او آلے ہی نو بچتاں نہیں ہون دیں دے تاکہ پتہ نہ لگ جائے جویں اللہ محمد نو راضی کرنا چاہتا ہے اے میں او دی آل نو راضی کرنا. صدقے جانا عزیزانے میرا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ تے حضرت رسول خدا دی کچھ اہمیت جناب دے ذہن چاہ گئی. اگر ایک اور ثبوت شکر اللہ پاک شفاء کاملہ بھی دے رزق خیر جزافہ بھی فرمائے. میرے عزیز دوستو میں تو ایک گل دساں جے تے اینو سمجھ آ گئی ہے بندہ انعام دین دے قابل ہے انعام دین دے قابل ہے. لوگ آتے ہیں ایک کمڑے رمڑے سارے شیعہ نے یہ ساڈا کمڑا بھی ہوئے تو انہوں پتہ ہے علی علی ہے. تو سانو کمڑا تو سانو کافر آپ چھڑے انہاں 10 روپے دی قیمت کوئی نہیں. کروڑ تو زیادہ سمجھنا میں کروڑ بھی کچھ بھی نہیں. خدا دی عظمت دی قسم میں کروڑ نو بھی معمولی پہ سمجھنا یہ دے مقابلے تے واہ واہ یہ دا مطلب گل پہنچ گئی.
یہ حشر والے دن پھس گئے ہیں، ایڈا مسلمانہ تیرا سیر ہے تے اینا بڑا بچ دماغ ہے۔ میرا خیال ہے جتنے کدھر اکٹھے ہوئے نا موسیٰ علیہ السلام تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرق تے میں تک چھڑے اللہ اینو تیرے سامنے کھلار کیا کھڑے، اینو سمجھ آ گئی سی تینوں کی کمال ہو گئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حضرت رسالت ماپ دیکھو جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونا علم غیب ہے جنہ اللہ موسیٰ تے راضی ہے، تے میرے نبی کو اونا علم غیب ہے جنہ میرے نبی تے راضی ہے، تے میرے نبی تے ایڈا راضی ہے۔ وہ میں پہلی مجلس ہی پڑھ گیا سا کہ نبی نے ایتھے ارادہ کیتا ہے کہ قبلہ کعبہ ہو جائے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ فرمایا اسی کعبہ ہی ادھر بنا دیں گے جدھر تیری مرضی ہو۔ میرا خیال ہے میرے پیغمبر کو علم غیب بھی تے نہیں ہوئے گا نا۔ میں حضرت موسیٰ تے خضر واسطے ایک اور بھی دلیل عرض کر دینا، میں ان کو آیتاں نہیں پڑھتا، آیتاں پڑھیاں تو پھر میں اگلا نہیں پڑھ سکاں گا، تو انہوں صرف یاد کرانا۔ آخر محرم کنواں پہ پڑھنا میں تیسرا، آخر 2 محرم پہلے بھی پڑھ چکا، پھر مجلساں میں الحمدللہ پڑھنا تو انہوں یاد آ جائے گا۔ تو انہوں پتہ ہے حضرت موسیٰ نے اللہ ایک بندہ کو ٹکرا دیتا سی جنہوں موسیٰ آندہ سی میں شاگرد بنا لے، کوئی نہیں یاد آیا یار حضرت موسیٰ نے موسیٰ جیسے عالم نو، موسیٰ جیسے صاحب علم نو اللہ اگو بندہ ایک بنا دیتا۔ سورہ قصص سے لکھے ہے ہم نے موسیٰ کو علم بھی عطا کیا اور حکمت بھی عطا کی۔ اے اللہ دا پڑھیا سجے موسیٰ، میں پہلا موسیٰ اللہ کو پڑھیا سجے، اللہ کو مولوی کو نہیں، درسج نہیں، اللہ دا پڑھیا جڑے بڑے کلیم اللہ ہو گیا نا۔ اللہ فرمائے ادھر نکلو تو انہوں بندہ بکھائیے، وہ اگے بندہ مل گیا منہ تے چادر لے کے لیٹیا سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانی پتہ کر لیا سی پہ مچھلی گم ہوئی ہے ساری پکی پکائی، ایتھے کدھر ہے انج دی گل۔ ہاں دوڑیوں ویکھیا تے ایک بندہ ستا سی منہ تے اس سبز رنگ دی چادر لئی سی۔ اج تک کسے بندے نو او دے نام دا پتہ نہیں لگا، نہ شیعہ نو نہ سنیاں نو، سارے بندیاں نو خضر رکھے یا خضر رکھے۔ او خضر یا خضر سبز نو آندے نے۔ گنبد خضرا سنے ہیں جی، گنبد خضرا کے خضرا سنے ہیں، وہ گنبد وہ رنگ سبز ہے، وہ سبز چادر دی وجہ تو نا وہ نام خضر پہ گیا ہے۔ اللہ قرآن سے صرف اینا دسیا ہے عبد من عبادنا، بس وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ اس لمحہ پہ سی منہ تے کپڑا لے حضرت موسیٰ اتھے آ کے کھلو گئے، اللہ دا پڑھیا اتھے آ کے کھلو گیا، وہ گھرے پچھو ویندا سی پیا۔ ویسے تو بڑا جناب دساں گا بچوں اس طرح نہیں سی، کوئی محتاج نہیں سی دیکھن دا، بہت بڑا کوئی بندہ سی۔ انہاں مینوں پتہ مینوں کو نہیں کون سی، یقین کر، نہ میری کوئی تحقیق نہ کوئی ایڈا میں مولوی ہاں، مینوں بھی ہی پتا کو اللہ دا بندہ سی۔ کئی باری تے رضائی ایسی ہوندی ہے جتے چلو ادھر ادھر کٹھا ہو گیا دا بچوں دسدا ہوندا سارا کچھ۔ کئی باری ماڑی رضائی لئی ہوئے نا بیوی دے منہ تے بندہ ادھر ادھر کو کردا ہوئے نا حرکتاں پیٹیاں پھولدا ہوئے، وہ بچوں رضائی دیواں دی ہوئے نہیں آ میں پئی جڑے کام تو لگا ہے، وہ آندا تو رضائی جو کہ میں ویکھ لیا تو کدھر منہ اگے پیچھے ہوئے، پتہ نہیں انہوں بچوں دسیا ہے یا انہیں بصیرت نال ویکھیا ہے یا اللہ دے علم نال ویکھیا ہے۔ ایتھے موسیٰ کھلوتے نے، انہیں منہ تو کپڑا لایا، قرآن تے میرا ہاتھ ہے۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے مینوں علم سکھا دے گا جڑا تیرے کو، صدقے جاواں مینوں علم سکھا دے گا جڑا تیرے کو پڑھے۔ اچھا اس کمال کیتی، اس کو کدوں آکھیا ویکھاں تسی نبی ہو کے تے میرے کو علم کی تساں لینا جی، تسی آپ نبی ہو، تسی آپ نبی۔ وہ کی آندا، وہ آندا تسی نا کلمہ شلمہ پڑھا کے بندے مسلمان کرو، تسی اینے چوکے نہیں۔ قرآن ہے قرآن، صدقے جاواں تسی اینے چوکے نہیں۔ حضرت موسیٰ ایک بار بھی نہیں آکھیا میں اینے جوگا کیوں نہیں۔ قرآن تے میرے ہاتھ نے، میں ترجمہ پہ پڑھنا تے آیتاں دا پہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے
کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو سب معمولی گل سمجھ جدا اپنا حکم امت تے واجب سی وہ بیاندا سی میں تیرے حکم دی نافرمانی نہیں کرانگا. جڑا آپ اس دور دا اول الامر سی یہ زیادہ شاگرد پہ بنتا ہے وہ کون صاحب امر میں نے شاگرد بنا لو گے. انہوں نے آخیا جڑا میرے کو علم ہے نا میں وہ استعمال کیتا نا تو ہاں صبر نہیں کرنا تو جلدی جلدی کرو نا. کشتی نو سوراخ کیتا ہو سکے بولنا نہیں. حضرت موسیٰ نے آخیا میری گل سن لو بولنا تو میں نہیں سی جڑا کام تسی پہ کر دیں اے بندے ڈوبنے جے. انہوں نے آخیا تینوں آخیا سی نا میں تیرے کو صبر نہیں ہونا. یقین کرو بچے دی طرح حضرت موسیٰ فرماندے نہیں اگوں نہیں بول. یقین کرو اگے بچے پہ کھیڑتے ہیں کشتی پار لگی کہ بچے پہ کھیڑتے ہیں. ایک بچے نے انہیں بچوں پھڑیا تو چک کے تھلے ماریا دا گاٹا ٹوٹ گیا مر گیا. ایک روایت خنجر ماریا بر بچہ قتل کرتا چھوٹا کھیڑتے سن. حضرت موسیٰ فرماندے نے کونا تو میں نہیں سی تے انہیں تینوں کیا کہ انہوں نے تو انہوں آکھیا سی کہ تو ساں بولنا. آخر تے حضرت موسیٰ نے فرمایا ہون بولیا تو مینوں نال نہ رکھے پر مینوں ہون نہ کٹی اتوں. انہیں کٹی اگے گئے کہ پنڈ سی وہ دیوار ڈگی سی باہر باہر کر سی دیوار ڈگ پئی سی مکان ٹٹھا سی. اس پنڈ دے بندے نے پوچھا پانی شانی مل جائے گا انہیں نال لے کے ٹوری دا ایڈا مہمان نواز پنڈ میں نہیں ویکھیا. انہوں نے آخیا یار کوئی روٹی پانی. انہوں نے آخیا بھائی جی تسی مسافر ہو تو مسافر روٹیاں نال لے کے ٹرتے ہیں پانی نال لے کے ٹرتے تو تسی منہ چکا دی ادھر لگے پھر دو. کوئی ایڈے کم صرف بندیاں دا پنڈ سی تو باہر باہر کر سی ٹٹھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگ حضرت موسیٰ نو بندہ کہنے لگا یا یار کاندھ ڈگی ہے بنا ہی نہ چھڑیے. کاندھ ڈگی ہے بنا چھڑیے. حضرت موسیٰ صاحب لایا کہ جے میں کویا نا انہیں میں نال نہیں رکھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ وہ تھوبے دین لگ پیا تو وہ رکھن لگ پیا. بس کہتی کاندھ بنانی سانے مٹی دی اتنے کہڑی ٹائلاں پئیاں سن وہ کاندھ کچی بنانی سانے. میں حیران ہو گیا کچھ ایسے بندے بھی ہوندے نے جڑے نبیاں نو گارے چ واڑ دیندے. کمال ہے. حضرت موسیٰ مدد کرنے لگ پیا جو بندہ کاندھ بنان لگ پیا. وہ جو کاندھ بن کے وہ توڑ گئی نا مڑکا ہو گیا. حضرت موسیٰ کہنے لگے چلو ہوں تو کاندھ بن گئی ہے تو ہوں پاویں نال رکھو تو پاویں نہ رکھو. پوچھنا میں ضرور ہے کہ جتھے دو کام اگلے کیتے جے انہوں نے میں قصور ہی نہیں سا سمجھدا تے آج جتھے کیتا جے یہ بندے اس قابل ہے سن یہو جہاں بندے نے کندھا اسی بنائیے. حضرت اس بندے نے آخیا بنائیے. حضرت اس بندے نے آخیا میرے نام نہیں آتا نا اس واسطے میں کہنا. اس آخیا میری گل سنو ان کندھ دے تھلے دو یتیماں دے پیسے پیو رکھ گیا تے نال وصیت نامہ کتے رکھ گیا تے وصیت نامہ انہوں نے لب جائے گا. ایک کندھا ہولی ہولی تمہیں پتہ ہے بندے لے جاندے نے جتوں شروع ہوئے نا مٹی پٹنی مٹی چنگی بھلی ہوئے تے ادھی مٹی تے بیبیاں مٹی کھان والیاں لے جاندیاں. وہ سارا انہاں کہنا کھوڑا کر چھڑیا ساری مٹی لے گئے گھروں کری چولہا بنانے واسطے تندور بنانے واسطے. انہاں فرمایا 4 دن تو بعد وہ ساری کندھ منڈا کیوں مارے. انہاں کہ انہیں وڈیا ہو کے ماں پیو دا گستاخ ہونا سی. یہ اس قسم دا منڈا سی جنہوں منگ کے لوگ اللہ کو لیندے نے تے جوان ہو کے کام جدے کردا ہے ماں پیو آندا نہ ہی ہوندا نہ ہی ہوندا. ایتھے تے اس قسم دا کوئی نہیں. میں ویسے گل پہ یار ایتھے کوئی نہیں میں انہوں کی گل پہ کرنا. کئی باری ماں پیو منگ کے اللہ کو پتر لیندے نے تو ایڈا لائق نکل پیندا او آکھن لگ پیندے یا اللہ یہ نہ ہی دل دوں تو چنگا سی یہ ہن بھی لے جا تو چنگا. انج قسم کا انہیں ہونا سی تو میں ایڈا ہی مار چھڑیا تاکہ پچھلی عمر قرآن تے ہاتھ رکھ کے عالم دس یہ اللہ بھی شیطان نو سزا ادن دیتی سی جدن اس اظہار کیتا سی انکار دا. یہ بندہ کون سی جڑا جرم تو پہلا سزا دین دا حق رکھتا. کیا بات ہے جی. آخری بندے تک شکریہ جناب. یہ حضرت موسیٰ بڑے بڑے عالم سن. اگوں ایک مل پیا نا جڑا دستا سی تے موسیٰ پوچھتے سن بولو یار دستا سی تے موسیٰ انہوں پوچھتے سن
ہن بڑا بطول دا بابا، ہن بڑا حسنین دا نانا، موسیٰ جیسے نو اگوں مل گیا جڑا راہ دسدا سی او بندہ کائنات تے دس جس مصطفیٰ نو آکھیا ہوئے تو اینے جو گان نہیں۔ توڑی کیا بات ہے؟ موسیٰ کو خضر ملتا ہے، مصطفیٰ کو خضر نہیں ملتا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں ایویں اوکھیا لفظاں پہ گیا پنجابی پڑھنا۔ موسیٰ نے کسے کو پوچھے اے کی بطول تے بابے تے نہیں نہ پوچھے۔ یہ دا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے ایسا ویلا آ گیا کہ کسی نے پوچھنا پہ گیا اے علم کی کائنات تے ایک بھی نہیں ہو، ایک بھی کائنات پوری تے جنہوں زہرہ دا بابا پوچھے اے کی یہ دا مطلب ہے موسیٰ تو وڈا عالم میرا نبی، عیسیٰ تو وڈا عالم میرا نبی، آدم تو وڈا عالم میرا نبی۔ ہن میرا دل کردا ہے اچھی نہ بولنا تے ہانگرے نہ مارا، بندے اندر تہاڈا مولوی بڑا گجدا سی تے میں گجدا نہیں نا، میں آرام نال قرآن تے ہاتھ رکھ کے پوچھنا، ادھر ہاتھ میں رکھنا تے عالم دین ادھر تو رکھ۔ ایک گل تے دس، جدوں سرکار دو عالم تو وڈا عالم نبیاں چ بھی کوئی نہیں، میں نہ میرے لو ویکھو نتیجہ پارا جے، جدوں سرکار تو وڈا عالم آدم تو لے کے عیسیٰ جیسے نبیاں وچ بھی کوئی نہیں، سوچ کے بڑا دس گا جدو اے منبر چھڑے مگر کنوں بہنا چاہیے۔ شکریہ سوال کرتے ہیں، ایسے سوال نہ کیا کرو، تم بھی اسی طرح سوال کرو گے جس طرح پچھلی امت سوال موسیٰ پہ کرتی تھی۔ پھر انہاں یہودیاں لالے دو ترے بندے انہاں کا پوچھا گا کہ پوچھ اللہ پاک نو آیت بھیجنی پہ گئی، ایڈے سیانے بندے اس دور سے موجود سن، نبی تے سوال ہی ایسا کیتا۔ سورہ مبارکہ المائدہ 101 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسے سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کیا کرو، جب وہ جواب دیتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ ہاں صدقے جاواں، اے یہودیاں دے آنکھیں لگ کے عقیدہ خراب نہ کرو، ایسے سوال کرتے ہو پہلے پوچھ دے بھی آپ ہو۔ مثلا شاہ را وڈیاں نو بندہ پوچھے آگے شاہ جی اس علاقے دا سب تو وڈا جھوٹا بندہ کیڑا ہے، تے شاہ ریا گھر تو آیا ہی کوئی سوال کرنا، پھر بندہ انہوں آندا بھی بندہ تینوں پوچھے تو سوال کر لگا سوچنا سی، اس طرح دے بندے ادوں بھی ایسے۔ وہ نبی نے آکھا جو پوچھنا جو میرے کو پوچھ لو، میرے علم تے شک کر دے۔ ایک بندہ اٹھیا جو نے پوچھیا تو حیران ہو، پڑھ دینا قرآن ہاتھ چ لے کے، اے قبلہ شاہ عبد القادر محمد صدیق، اس نے پوچھا جب میں سفر پہ چلا جاتا ہوں گھر میں میری عورت اکیلی ہوتی ہے تو بعد میں ٹھیک ہی رہتی ہے؟ تہاڈی کیا بات ہے؟ نبی نو پہ پوچھدا ہے کہ جدو میں سفر تے 6 مہینے ٹر جانا، بیوی پیچھے کلی ہوندی ہے، وہ کردار پیچھوں ٹھیک ہی رہندا ہے۔ نبی نے کیمرے لائے سن، بولو مخبر رکھے سن، نبی نے مشیناں لائیاں سن، وہ دور ویکھو تو پوچھتے نے پہ بندے۔ یہ مطلب ہے یا تے انہوں پتہ سی کہ ہر بی بی دے کردار تو واقف، صدقے جاواں تے یا انہیں یہودی دے کہنے تے سوال کیتا، نعوذ باللہ شک شبے وچ کہ بڑا انہوں پتہ ہے کہ نہیں۔ نبی نے جدوں کوئی جواب دیتا ہے تے وہ بندہ اگوں ناراض ہویا، اللہ فرماندا جواب دے تے پھر ناراض ہو جاندے ہو، وچوں تو پتہ پہ لگدا ہے نا کہ نبی کی آکھیا ہوے گا جتھوں بندہ پیڑا پہ گیا۔ یہ تو اگے میں نہیں بولنا، نبی نے جواب دیتا کہ تیری بیوی بات کیسی ہوئی،
یہ مطلب سارا عرب نبی کو پوچھتا سی کہ ساری بیوی کا کردار کیسا ہے. اس بندے کو شرم نہیں آتی جڑا آتا ہے صحابہ کو نبی پوچھیا سی کہ ام المومنین کا کردار کیسا. کمال شاباش تیرے عقیدے دے. یہ مطلب ہے پیغمبر کا صحابہ سے پوچھنا کہ ام المومنین کا کردار کیسا ہے. تیرے ذہن میں نہ نبی کی عزت ہے نہ بی بی عائشہ کی عزت ہے. تو کل بھی یہودی تھا تو آج بھی یہودی ہے. صدقہ جاؤں اگلی گل کل دساں گا. دوجے بندے کی سوال کیتا ٹائم ختم ہو گیا. میرے عزیزو اسا حضرت علی نو بلا فاصل نبی تو بعد کسی دی مخالفت چ نہیں منے. خدا دی قسم لوگ سمجھتے ہیں انہاں صحابہ دی مخالفت جا کے خلیفہ تو ہو بلا فاصل. کیوں آ کے سنونی دا دعویٰ یا محمد کیتا ہے یا سرکار تو بعد میرے مولا علی نے کیتا ہے. نبی بھی دسدا پوچھدا نہیں. نبی بھی دسدا پوچھدا نہیں. اسی بلا فصل آکھنا چھڈ دینے ہاں. قیامت تک محمد تو بعد وہ بندہ دس جنہیں علی نو مسئلہ دسیا ہوئے. مولا علی وہ کو مسئلہ پوچھے. درود ایک مرتبہ سارے حضرات. جتوں ہدایت لئیے انہوں دیا تیاں نو نہیں ماری دا. آج 3 محرم ہے. آج بھی اوکھا دن ہے. آج اوکھا دن. آج فوجاں آنیاں شروع ہو گئی ہیں. کدی 500 دا دستہ آندا تے بگل بجدے سن, باجے بجدے سن, ڈھول بجدے سن, بینڈ بجدے سن. بینڈ اندر آواز جاندی سی مخدرات عصمت دے جنہاں ساری زندگی قرآن تو علاوہ کوئی آواز نہیں سی سنی. انہاں دے خیمے چ بیلاں دی آوازاں, انہاں دے خیمے چ ڈھولاں دی آوازاں. تے جناب سیدہ پریشان ہو کے فرماندے سن اماں دا جایا یہ باہر کی ہویا ہے. فرمایا 500 اور آ گئے. پھر بی بی پچھلے ٹائم پوچھیا ہوں. فرمایا باہر اور آ گئے. خیمے چ سد کے 3 محرم نو بی بی پاک نے اپنے ویر نو پوچھیا یہ اماں دا جایا یہ لوگ سارے کدے واسطے پہ کٹھے ہوتے ہیں. فرمایا تو علی دی بیٹی نہ ہوتی ایڈا حوصلہ کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ صرف تو ہی سن سکنی ہے کہ تینوں ہی میں دس سکنا. یہ سارے تیرے ویر نو قتل کرنا واسطے. بہن دا حوصلہ دیکھو. 3 محرم دی گل کرنے لگا. 3 محرم آج دی گل کرنے لگا. آج دی آج کر کے بی بی نے چہرے نو ویکھ کے فرمایا اماں دا جایا بہن ہے نا. بہن نے بھرا نو ویکھیا تے انہیں لوگ تیرے قتل واسطے کٹھے پہ ہوتے ہیں. تے اج ویکھ کے تے بی بی نے کہا آ بھر کے گل کیتی اے میریاں مرشدزادیاں میریاں بھیناں تیاں سیدہ تو علاوہ بھیناں تیاں نا جڑیاں مرشدزادیاں نے انہاں تو علاوہ وہ تے گود وچ بھی ہے تو میری مرشدزادی تے باقی جڑیاں تیاں بھیناں بیٹھیاں نے اے جلدی سمجھ جان گیاں اس جملے نو. بی بی نے منہ ویکھ کے نا ویر دا تے فرمایا اماں دا جایا اس بھری دنیا تے تیرا کوئی بھی نہیں رہے گا. سارے تیرے قاتل ہی پہ ہو گئے ہیں. تیری حمایت کھڑا ہونے والا کوئی نہیں رہ گیا. میرے آقا نے فرمایا ایسے ایسے بندے موجود نے میرے حامی. کرفیو لگا ہے گھروں نکل نہیں کیوں دینا پیا. کدی میں بلاواں تے رکن نہ پاویں راہ چ جان ٹر جائے. کہنے لگی کوئی ایک تے بلا میں دیکھا. حضور نے اج حبیب نو خط لکھیا پہن کو. پہلے جملے نے آزادی فرماندے نے مومنہ دے دل کھا لین. جدو حضور نے پہلے لکھیا یا اخی حبیب جنہیں سمجھ گئے نے کافی ہے. جنہیں بچیاں نہیں سمجھ آئی اے میرا ویر حبیب اے میرا بھائی حبیب. جڑا عباس دی موجودگی چ حبیب نو پرا پہ آندا ہے کوئی مظلومی تے ہے نا. جدو لکھیا سنا یا اخی حبیب خط دے 2-3 جملے سنو. اج 3 محرم دے مطابق پہ پڑھنا یہ میں پنجابی چ پڑھ دینا. میرے آقا نے لکھیا اے میرے ویر حبیب میں تیرے شہر کوفے دے قریب
ایک جنگل چ آ گیا جنہوں کربلا بھی آتے ہیں نینوا بھی آتے. اس اجاڑ میں پہنچ گیا. اگر ہو سکے تو کوفے دے حالات چوں نکل کے میرے کو اس کربلا والی جگہ تے پہنچ جا. تھلے ایک جملہ لکھیا جس حبیب دے جگر دے کئی ٹکڑے کر دیتے ہو گے. تھلے لکھیا سی میں تینوں وسدے نو کدی تکلیف نہ دیندا میرے نال زینب ہے. حبیب ایک دکان تے کھلوتے سن. خط اتنے ملے. حضرت مسلم بن اوسجہ مہندی پہ خریدتے سن خضاب کرنے واسطے مہندی. حضرت حبیب تے دووے ایک دکان دے تھڑے تے کھلوتے سن. ایک بندے نے ہاں صدقے جاواں کدی نہ روو کسے اور گاؤں میں. فرماتے نے دل کھا گیا ہے جملہ. ایک باری پھر آنکھ مظلوم نے کی سرکار شبیر نے لکھیا میں تینوں وس دے نو کدی تکلیف نہ دیندا میرے نال محمد دی دین تے جنگل ہے تے تیرا شہر قریب ہے. ایتھے حافظ آباد میں کوئی تکلیف ہوئے تو میں راگو فون کرنا ہے, میں پیر کمال فون کرنا ہے, میں شاہ جمال فون کرنا ہے, اور کسے لگدے نال ہی گل کرنی ہوتی. حضرت امام حسین دا خط پیچھے کھلو کے بندے نے آکھیا انت حبیب ابن مظہر. آستا آکھیا کرفیو سی. حضرت حبیب نے پرت کے ویکھیا, انہوں نے کہا حبیب تسی ہو, اے تہاڈا خط ہے. حضرت حبیب نے خط وصول کیتا. وہ باہر ایڈریس لکھیا سی نا باہر, وہ پڑھ کے حبیب دا رنگ اڑ گیا. حضرت حبیب دا منہ ویکھ کے مومن دی طبیعت تو واقف ہوتا ہے. حضرت مسلم بن اوسجہ فرماتے ہیں حبیب خیر ہے. اسے اشارہ نہ آخر نہیں. انہاں مہندی اتھے ہی سٹی. کہنے لگے ہویا کی؟ کہنے لگا پیغمبر دا پتر مشکل ہے. حالات دا آگے ہی پتا سی ابن زیاد دی حکومت دا. اے جڑے والے حضرت مسلم کمال ہے مسلم بن اوسجہ. حضرت مسلم بن اوسجہ نے وہ جڑی پڑی پھڑی سی نے ہاتھ سے مہندی والی انہوں پھاڑ کے تھلے سٹیا تے فرماندے نے اے داڑھی اور خون نال ہی خضاب ہو گئے. حضرت مسلم کہنے لگے تو گھر چل تے میں اتلی گلی تو آؤں. میں پوچھنا کی خط لکھیا تے تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ میرا امام کسے مشکل ہے. حضرت حبیب فرماندے نے جننے خط اگے مدینے آؤندے سن ایڈریس تے باہر لکھیا ہوندا ہی من جانب حسین ابن علی. آج پہلا خط ہے جدے باہر لکھیا من جانب حسین ابن فاطمہ. فرمایا ماں دا نام باہر لے پاسے لکھیا نے. میں نے ساری غلطی سمجھ آ گئی ہے میرے مولا کسے مصیبت نہیں. قبلہ گھر آیا بیوی نو آ کے خط دسیا تیار ہو گیا. بیوی نو ازمان واسطے پوچھتے نے ہن مینوں جانا چاہیے کہ نہیں. ہو سکیا اجے تو شک کے کہ جانا چاہیے کہ نہیں. اپنا ماما میرے سر تے رکھ تے گھوڑا مینوں دے بطول دی دھی آئی ہے. کہنے لگا آفرین تیرے عقیدے نو آفرین. بیوی نو کہنے لگا بیٹے دا دھیان رکھی تے آپ کربلا آ گئے. کربلا آئے نے تے بی بی پاک نے اندروں سلام بھیجے کہ میرا ویر حبیب تینوں زہرا دی تھی سلام بھیج دی. تینوں میرے ویر نے ایسے ٹائم تے سدیا تو ایسے ٹائم تے آ گیا. میں حضرت حبیب دی شان دا ایک جملہ پڑھا. وہ جدو بی بی حضرت سجاد نو چوک کے ڈیگر والے باہر نکلے نے, وہ جدو چادر اتر گئی تے خیمے سڑ گئے نے, اسی حیران ہو گے. بی بی ایک جملہ کیا واہ حجابہ سنے حال ہے میرا پردہ پردہ. اوکھے ویڑے قریب تو قریبی یاد آؤندے نے. قریبی تو میرا قریبی تو میں حیران ہو گیا اس حبیب دی عظمت تو. مقتل چ نکل کے بی بی لاشا تے نظر کر کے فرماندے نے ویر حبیب میں تیرے شہر دے نیڑے ہو گیا. جنوں زہرا دی تھی ویر آکھے تو دی شان نہیں. زہرا دی تھی قید ہو کے کوفے اس گلی چو گزری جس گلی وچ حبیب دا گھر سی. میرے کو 2 منٹ باقی 4 منٹ 5 منٹ. اس گلی چو گزری جن نے برکے چاہنا سی نا حبیب دے گھر. انہاں حضرت امام حسین دے
وہ جڑا نیزہ سی نا جدے اتنے سارے نہ پھسایا سی میرے آقا دا، وہ حبیب دے مکان دے نال لا دیتا، حبیب دے مکان نال لا دیتا جان بوجھ کے۔ انہاں دے سجنا دا گھر ہے، انہاں تکلیف ہو گئی، وہ نال لا دیتا۔ بی بی پاک بالکل اے بنیرے دے نال نال اونٹ پہ جاندے سن، قافلہ روک دیتا، شمر نے اتنے ذرا ٹھہر، رک گئے، وہ سانگ اٹھے اتنے قافلہ زہرا دیتی آنج۔ میں دکھیاں دلانوں کنا کو دکھانا ہے، دل دکھے گا تو تکلیف ہوئے گی، جڑے بندے آندے نا دل دکھے تو میں نے معافی دے دینا، میرے نزدیک کو ٹھیک نہیں۔ دل دکھے گا تو معافی کیوں منگتے؟ معافی غلطی دی ہوتی ہے۔ دل دکھے گا تو بطول راضی ہوئے گا، دل دکھے گا نا تو پیغمبر راضی ہوئے گا کہ سارے دکھاں تو پہ دکھی ہوتا ہے۔ ہوں جنہ بھی دل دکھے وہ دکھنا ضرور ہے۔ جہے ویلے دی میں پہ گل کرنا ادو زہرا دی دھی دے ہاتھ اتنے سن، اے جڑے وال مبارک سن بی بی دے، انہاں والاں نال بی بی پاک معصومہ نے اپنا منہ چھپایا سی، اور سادات و غیر سادات اوکھی گل میں ہن کرن لگا، اور جتھے بی بی پاک دے وال لٹک لٹک کے تے آخر تے مکدے سن نا، جتھے وال مکدے سن اوتھوں خون دے قطرے پہ اینا ماریا سی لوگوں تسا بندیاں تے گل پاشی دیکھی ہے؟ شکریہ قبلہ آباد رہو۔ کدی گل پاشی دیکھی ہے؟ گل پاشی جدو بندیاں تے پھول سڑتے ہیں، جدو پھول کوئی پھول نازک بھی ہوتا ہے اور ہلکا پھلکا بھی ہوتا ہے، جہڑے بڑے پھول بندیاں جو سٹ دینا، حالانکہ کچھ پھول نے نقصان نہیں کرنا ہوتا، پھر بھی لوگ اکھاں بچاؤ واسطے کے ہاتھ رکھ لیں گے، اور پھول نہیں وٹا نہیں ہوتا، پھول ہوتا ہے، اور لوگ پھول سٹتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں پتی پھول دی کدھر آنکھ دے وچ نہ لگ جائے، بندے آدھے بس ہوئے بس ہوئے بس، بندے تے پھولا آگے بھی ہاتھ کر لیندے نے، اے جنہاں لوگ پتھر پہ مارتے سن انہاں دے ہاتھ پسے کر دے، کسے نو پیشانی تے لگ گیا، کسے نو آنکھ تے لگ گیا، کسے نو سر تے لگ گیا۔ زہرا دی دھی دے والا جو خون دے قطرے پہ ڈگدے سن، چہرہ مبارک بی بی دا پردے دے اندر سی، والا نے پچھوں بطول دی دھی نے ویکھیا کہ حبیب دے چھت تے ایک بچہ پیا پھردا ہے، کدی وہ بازار لو ویندا ہے پریشان ہو کے، کدی سارا لو ویندا ہے۔ بی بی نے حضرت سجاد نے پوچھا، بیٹا سجاد تیری آنکھاں چوں میں تازہ خون پہ وینی ہاں؟ حضرت سجاد فرماتے نے اماں میں بہت دکھی ہو گیا، اور میرے بابے دا سار والی سانگ آج اس گھر نال رکھی نے نا چاچے حبیب نہ کہا تے اماں آج نہ چھت تے بچہ پہ پھردا نا یہ دا نام قاسم ہے تے میرے چاچے حبیب دا بیٹا ہے۔ بی بی فرمایا میرے پترا میرا اونٹ کسے طریقے بنیرے دے نال کر، میں دی ماں نو سد کے حبیب دا افسوس کرنا وا، حبیب دا پرسا دینا وا، اور جنوں اکبر دا افسوس کسے نہ کیتا، جیدے نال شبیر دا افسوس کسے نہ کیتا، جیدے نال علمدار دا افسوس۔ واہ بی بی تیرے ظرف تو صدقے، بی بی فرمایا ذرا میں افسوس کرنا، جدو حضرت سجاد نے کسی طریقے اونٹ بنیرے دے نال کیتا نا، والاں دے وچوں بی بی نے ایتھے آواز دیتی ہے، یا بھی بیٹا میرے پترا، بیٹا جدو بیٹا دو بار آکھیا اس توجہ نہیں کیتی، بی بی نے فرمایا بیٹا ایک اونٹ تیرے گھر دے باہر کھڑا ہے سامنے، ادھر تے ایک بی بی ہے جدے ہاتھ پیچھے بندے نے، ادھر چٹیاں والا جو خون پہ بگدا ہے وہ میں ہاں، بچیا میرے نیڑے آ تو میرا کچھ لگنا ہے۔ بچہ ڈردا ڈردا بنیرے دے قریب آیا، جب ایک جاندہ بی بی تسی کون ہو؟ فرمایا میں تیرے پیو دی بہن تو میرا بھتیجا لگ رہے تے دس میری پرجائی کتھے رہے؟ بچے ایک گل کیتی ہے پھر ماتم ہی بن دینا، رون تو اگے سا ماتم ہی کر لینا، خدا دی قسم وے کے آندہ بی بی جی اگر تسی ساڑھے لگ دے ہو رشتہ دار ہو، میرے پیو دیا جڑیاں پہنا نے ہو میں ویکھیاں نے، میں تو انو اگے کدی نہیں ویکھیا۔ بی بی اون دی کوان تے ٹکر مار کے آکھیا میں نو اگے کسے بھی نہیں سی ویکھیا۔
ہی رونا جی، کھلو جو گے پھر بھی رو پڑنا، چپ ہو کے بھی رونا ہے، متواتر بھی رونا ہے. میں چھڈن لگا روایت مکمل کرنا بس صرف مجلس ہو گئی، انیاں آوازاں بلند ہو جان تے الحمدللہ مجلس قبول ہو جائے. تے پھر میں آخری جملہ پڑھا. بی بی نے اس پردے والاں دے پردے تو فرمایا بیٹا اس گل نو چھڈ، تو مینوں اگے نہیں ویکھیا، مینوں وسدی نو کسے بھی نہیں ویکھیا. اج اجڑی ہیں تے لوگ مینوں کہندے میں صرف تینوں پوچھنی ہے تیری اماں کتنے ہوئی؟ کہنے لگا گھر ہے. بابا کتنے؟ کہنے لگا بابا میرا نا اتنے ایک جنگل ہے جہاں نام کربلا ہے، اتنے گئے نے. بی بی پوچھا اتنے کیوں گئے نے؟ کہنے لگا اتوں سانو خط آیا سی. بی بی پوچھا کدی جنگلوں چوں بھی خط آئے نے؟ کہنے لگا اتنے سارے پیر آئے. انہاں سانو خط لکھیا کہ میرا بابا ٹر گیا. بی بی پوچھا کوئی خط پڑھیا ہے؟ اس آخر نہیں. خط سنیا نہیں. کہنے لگا مینوں باہر کر چھڑیا سن، میرے ابا جان تے میری امی جان خط پڑھتے سن، وہ اندر سن تو میں باہر کھلوتا سا. میں صرف ایک گل سنی ہے، صرف میرا بابا میری اما نو پہنتا سی مجبوری ہے بھੈਣਾਂ بھی نال آئی ہیں، مجبوری ہے امام دیا دھیاں بھی نال آئی ہیں. فرمایا بیٹا اگر یہ گل تینوں ساری دا پتہ لگ گیا ہے تو پھر انج کر جا کے اما نو آکھ کہ بازار جڑا قافلہ پہ گزرتا ہے وہ دے چ قیدن ہے، انہوں آکھی اما تینوں وہ اپنی پرجائی آندی تے مینوں اپنا بھتیجا آندی تے میرے پیو نو اپنا ویر آندی. انہوں آ کے ایک باری چھت تے آ تے میں وہ دے نال گل کرنا چاہنی ہاں. آخری جملہ ایسا کرو بچہ تھلے ٹر گیا تے شمر نے آ کے اونٹاں نو ٹور لیا جائے. تے بڑے ظالم سن، بچہ تھلے گیا اونٹ ٹر پے. جدو ٹرے نے نہ او تھے جتے تسی بیٹھے تے بزرگ اینے فاصلے تے گھر مک جاندا سی، ایتھے بنیرا سی، اونٹ ٹردے رہے بنیرے دے نال نال. اوتھے جا کے بنیرا مک جانا سی تے اونٹ اگر ٹر جانے سن. میرا جگر زخمی ہے اس جملے نال. بطول دی دھی دی عزت نو جڑا بندہ جاندا ہے نا اونوں سمجھ آئے گی. راوی لکھدا محمد کی بیٹی پلٹ پلٹ کر دے گی. پلٹ پلٹ کر دے دی کہ جب بچہ آیا یا نہیں. جدو بنیرے دے آخری حصے میں اونٹ پہنچے وہ دو بچے دے دو ہاتھ نظر آئے. وہ سیڑھیاں دے اوتے اس آخری سیڑھی تے ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھ کے چڑھدا سی پیا. بی بی آکھے سجاد بیٹا جویں رکدا ہی اونٹ روک. آ گئے نے آ گئے نے جنہاں نال میں افسوس کرنا آ گئے نے. ادا کرو آخری جملہ ہے یہ تے پتہ نہیں اساں کنا رو لینا ہے. جدو بچہ کلا آیا تے پیچھے ماں نہ آئی تے قریب آ کے کھڑا ہو گیا. بی بی پیچھے ویکھیا تے چھت تے کچھ بھی نہیں سی. فرمایا بیٹا اما نہیں آئی. کہنے لگا بی بی جی میں تہاڈا پیغام دیتا ہے. کی آکھیا؟ میں انہوں آکھیا تانوں پرجائی آندی ہے، مینوں بھتیجا آندی ہے تے میرے بابا حبیب نو وہ اپنا بھرا آندی ہے تے قیدن تے ٹر چلیے. تے آندی ہے ایک باری ماں نو آگ چھت تے آوے تے فرمایا پھر بھی نہیں آئی. جملہ سنو. کہنے لگا بی بی جی میری اماں آندی ہے قیدن نو آگ میں پردہ دار میں کدی چھت تے نہیں آئی. میں بی بی زینب دی کنیزہ حبیب دے سر جو آواز آئی ہوئے گی اے ماں نو آگ پردے نو آگ لائے. اے اجڑ گیا جے بیڑا بطول دا، اے رول گئی جے دھی زہرا. یا حسین